ماڈیول اس کا یہ ہے, پوائنٹ یہ ہے سر جی, کبھی بھی زندگی میں آپ کو اس پروفیشن میں, یا آپ کو میں نے پرسنل لیڈرشپ شفٹ کر دیا ہوا نا, اپنے کام میں کبھی آپ کو ڈیسیژن کرنا پڑ رہا ہے, اور ڈیسیژن میں ایک طرف ہے پیسہ اور دوسری طرف ہے کریکٹر, آپ نے کریکٹر کو ٹک لگانی ہے. دکھ نہیں رہا اس سے فائدہ ہو رہا ہے, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, لکھوا لیں میرے سے, سگنیچر کروا لیں, الٹیمیٹ فائدہ آپ کا ہو جائے گا. کیونکہ وجہ کیا ہے, اصل میں ہمارا مائنڈ نہ دھوکہ دیتا ہے. مائنڈ کا نام دوسرا کیا ہے, عقل. میرا لیکچر سنیے گا قیدیوں والا جو سا اپلوڈ ہوا ہے, کچھ لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا. فیصلے کو ہمیشہ ایمان کی بنیاد پہ کرنا, عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا. جب بھی آپ عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے نا, یاد رکھیں عقل دھوکہ کھا جائے گی. بس عقل کا ذرا سنیے گا, اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے. فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں 10,000 روپیہ, اور آپ کے خونی رشتے میں بہن کو ضرورت پڑ گئی ہے, اور وہ ضرورت ہے 8,000 روپے کی. لاجیکلی دیکھیں آپ کے پیسے کیا ہو جائیں گے, لاجیکلی پیسے. اب میری اگلی بات ذرا سنیں, لیکن آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ جب تم دیتے ہو وہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. سو عقل پہ فیصلہ کیا ہے, نہیں دینے چاہیے, کیوں کم ہو جائیں گے. لیکن ایمان پہ فیصلہ یہ ہے کہ کم نہیں ہوتے. دنیا کا کوئی بینک, کوئی کیلکولیٹر, کوئی سسٹم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ دینے سے اوبیس ہے پیچھے رہ کے 2,000 روپیہ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اگر میری راہ میں دو گے میں تمہیں بڑھا کے لٹا دوں گا. سو کبھی بھی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے تو یاد رکھیں, ٹک آپ نے لگانا ہے کریکٹر کو, پیسے کو نہیں لگانا. اور اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں, پیسہ پیچھے چل کے آئے گا. پیسے کے جب بھی پیچھے بھاگو گے نا, پیسہ نہیں ملے گا آپ کو. پیسے کو ٹھڈا مارنا شروع کر دو, اس کو ایک غلام سمجھا کرو. یہ استعمال کی چیز ہے, دیٹس آل. کنورٹیبل آئٹم ہے. میرا پیسے پہ ویو کیا ہے, پیسہ کنورٹیبل آئٹم. یہ کنورٹ ہو جاتا ہے, جو آپ کو آسانی چاہیے نا اس پہ کنورٹ ہو جاتا ہے. جو آسانی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ 6 لاکھ ہو تو مہران آ جاتی ہے, یہ 15 لاکھ ہو تو سٹی آ جاتی ہے, یہ 30 لاکھ ہو تو سوئک آ جاتی ہے. کنورٹیبل نا, اپنی ضرورت کی کیپیسٹی کے مطابق آپ اس پیسے کو کنورٹ کر کے اپنی سواری, آسانی, روٹی, کپڑا, مکان, چیزوں میں, لگژری میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگلی بات سنیں, اگر ایسا نہیں کریں گے تو وارننگ دے رہا ہوں, ہوگا کیا, یہ آپ کا ماسٹر بن جائے گا. ماسٹر مین کنٹرول, آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں. یہ استعمال کی چیز ہے, اسے استعمال کریں, اسے غلام بنا کے استعمال کریں. بندہ یار اپنے ملازم کو کیسے یوز کرتا ہے, آرڈر دیتا ہے, یہ کرو. پیسے کو ہمیشہ آرڈر میں لا کے استعمال کریں. اگر نہیں کریں گے, یہ والا میں نے جو آپ کو بتایا, تو اگلی بات سن لیں, سر پوجا شروع ہو جائے گی پیسے کی, خپت جسے کہتے ہیں. سو حضور والا یاد رکھیں, اس کو ہمیشہ آپ نے اپنے پیچھے چلانا ہے, اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. میں نے آزما کے دیکھا سر, کچھ چیزوں کی لسٹ آپ کو دے رہا ہوں جن کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. خود کو ایسا بنانا چاہیے پیچھے آئے. نمبر 1 از پیسہ, نمبر 2 از شہرت. یہ جب بھی بھاگیں گے نا نہیں ملے گی آپ کو, بلکہ الٹا بستی مل جائے گی. بڑے لوگ بیچارے مشہور ہونے کے چکر میں ذلیل ہو جاتے ہیں. ہم نے مشہور نہیں ہونا. میں اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں عزت دار ہونا. تھوڑے لوگوں میں ہوں, عزت دار بنے یار, آپ کی عزت ہونی چاہیے, فیم نہیں ہونا چاہیے. عزت یاد رکھیے گا, عزت والے رستے پہ سپیڈ سلو ہوتی ہے لیکن کامیابی 100% ہو جاتی ہے. 100% سپیڈ سلو ہو جائے گی آپ کی. اگلا دھوکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر جی. اگلا جو پہلا میں نے کیا بتایا جی, ایسے کے پیچھے. دوسرا میں نے کیا بتایا جی, تیسرا نفس. نفس از اے بڑا براڈر ٹرم ہے, اس کے آگے کہیں اس کے سب برانچز بن جائیں گی. لالچ, اوپوننٹ سیکس کا اٹریکشن. کئی لوگوں کی ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے, پرشین فالٹ ہوتا ہے, اس میں لکھوانا بھول گیا ہوں, ہوس جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. کئی لوگ بیچارے سر سے پیر تک ہوس زدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا نیکسٹ, نفس کا یہ سب کیٹیگری ہے اپنی ذات کی محبت. میں, کئی لوگ جو ان سے نا ہر چیز میں اپنی میں ضرور کہتے ہیں. افسوس کرنے جائیں گے, کہتے ہیں یار تاڑے ابا نہیں مار کے ساڑے مار کے سن, ایڈی بڑی گال کوئی نہیں.
وہ ہر چیز میں مقابلہ لگا رہے ہیں. سو جگن کی ریکارڈنگ میں پورا تھیسس تھا آج کہ یار کئی لوگ مقابلہ لگانے کے عادی کیوں ہوتے ہیں. یہ بیماری ہے, یہ نفس کی بیماری ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی. سو آپ کبھی بھی یاد رکھیں, بھاگنا ہے تو ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, بظاہر آپ کو لگے گا میری سپیڈ سلو ہے, ایک نہ ایک دن یہ چیزیں پیچھے ہو جائیں گی اور آپ آگے آگے بھاگنا شروع کر دیں گے. اگلا پوائنٹ لکھ لیجیے گا جی, لیسن نیکسٹ. یہ لیسن پچھلے والا کون سا تھا, ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے کہ مس نہ ہو کوئی چیز. کیا تھا جی بہن, بتائیں گے؟ نہ اے بلا ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے ایمان کی بنیاد پہ کرنا ہے آپ نے کبھی بھی زندگی میں. اگلا پوائنٹ لکھ لیجیے گا جی. یہ سارا اس پہ کھڑا میں نے کر دیا تھی, پوائنٹ یہی تھا. اگلا پوائنٹ مین لکھنا حضرے والا. اگلا پوائنٹ یہ ہے سر, یہ پہلے سمجھنا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے. سر جی کام بڑا کرنا چاہتے ہیں نا, اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. سر نیٹ ورک بلڈ کرنا سیکھیں. اور نیٹ ورک کا مطلب یہ ہے آپ کی سوشل جینیس بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کے کانٹیکٹس, آپ کے لنکس. اچھا اب آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کانٹیکٹس کا. سر جی کوئی دنیا کا بندہ نہ فضول بندے کو لائف میں ایڈ نہیں کرنا چاہتا. آپ میں کچھ ہوتا ہے, لوگ آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں, آپ کو فرینڈ بھی بنانا چاہتے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم میں وہ ساری خامیاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتا. مثلا کئی خامی ہیں جن کی وجہ سے لوگ ساتھ چلنے کو تیار نہیں. نمبر 1 خامی رونے دی عادت. جس کو بیٹھے نہ رونا شروع کرتا, بڑے مسئلے نے, بڑے پرابلم نے, بڑے دکھ نے, تقدیر دا حساب دیکھو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی کمیٹی پارنے ساڈی نکلتی کوئی نہیں, مائی پاس جاندی. ہاں یہ کیا تھا جی پورا, پہلا میں نے سوال کیا رونے کی کون سی. اگلا بد اخلاقی. سر ایسے بندے سے لوگ بھاگیں گے. نمبر 3 سر کیپیبل نہیں ہے بیچارہ, سیلف ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے, محتاج سا بندہ ہے. یہ محتاجی یاد رکھیں, لوگ مدد تو کرتے ہیں لیکن لوگ پسند نہیں کرتے, محتاج بندے کو پسند نہیں کرتے. لوگ سیلف ڈیپینڈ خوددار بندے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ غریب ہیں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن خوددار ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ میرا. غریب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہونی خودداری چاہیے, جسے سفید پوشی بھی کہتے ہیں. بڑی طاقت ہے اس میں, یقین کریں. اگلا سر, آپ اگر ہر وقت ضرورت مند ہے نا, لوگ آپ کو لائک نہیں کریں گے. ایسے بندے کا نیٹ ورک بلڈ نہیں ہوتا. یار جس بندے کو پتا نا یار اس کام میں نے کال کی ہے, ہر وقت یہ اس طرح کرتا ہے, وہ بندے کا کبھی نیٹ ورک بلڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے الٹ تھیسس دے رہا ہوں, ہمیشہ ویلیو ایڈ کریں. میرے نیٹ ورک لائف میں بننے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, میں ہر ملنے والے کو سوچتا ہوں کو فائدہ میں کیا دے سکتا ہوں. جیسے میں سوچتا ہوں میرے ذہن میں آئیڈیا آ جاتا ہے, میں اس کو بتا دیتا ہوں, میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں, میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ بندہ میری لائف میں پکا ایڈ ہو جاتا ہے. اس کو پتا رہتا ہے یار یہ عجیب بندہ ہے, بجائے کچھ مانگنے کے یہ الٹا کوئی نہ کوئی سہولت پیدا کر دیتا ہے. اچھا ہر جگہ ایک ہی سہولت نہیں لگتی یار, پیسوں کی مدد ساری مدد نہیں ہوتی. مدد کی 1000 قسمیں. اسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ کو, آپ نے ودن 24 اور مدد کی 100 قسمیں ڈھونڈنی ہیں. کیا میں نے کہا جی, 100 قسمیں کم از کم ڈھونڈنی. میں کچھ مثالیں بھی دے دیتا ہوں. کسی کو ممکن ہے تھپکی چاہیے, کسی کو ہمدردی چاہیے, کسی کو تھوڑی سی پیسوں کی مدد چاہیے, کسی کو وہ غم گسار چاہیے, کسی کو ساتھ, کسی کو دعا چاہیے, کسی کو ویل وشر چاہیے, کسی کو موٹیویشن چاہیے. یار یہ نیکی کا کام ہے. کسی کو رستہ بتانا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن پہ میں کہتا ہوں وہ 1 روپیہ نہیں لگتا, پھٹکڑی ہینگ لگے نا پھٹکڑی سم تھنگ, ان کو ضرور کیا کریں. یہ اب چلتے پھرتے آپ کی زندگی میں, آپ کی لائف میں ایک روحانیت پیدا کر دیتی ہیں. سو سستی نیکیاں ضرور کریں. مین تھیسس کیا تھا جی, ذرا یاد کروائیے گا. نیٹ ورک. اچھا نیٹ ورک کا مطلب کیا ہے سر؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا نیٹ ورک ہے نا, تو آپ کے 80-90% کام اس نیٹ ورک کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. جب سے سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, کام زیادہ ہو رہے ہیں نا, سپیڈیں زیادہ ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی سوسائٹی کو تیز کرتی ہے. اگلا جملہ لکھ لیجیے گا, جس کا نیٹ ورک ہوتا ہے نا اس کے کام زیادہ تیزی ہو رہے ہوتے ہیں. بات سمجھے گی نہیں ایسے؟ اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا. ایک کتاب ہے, کتاب کی پریس ہی یہ ہے, وہ کہتا ہے یار عجیب بات ہے کہ جس کے پاس نالج اور انفارمیشن یا علم ہوتا ہے نا, لوگ اس کو زیادہ ملنا چاہتے ہیں. اس کے پاس کوئی کرنے کو بات ہی کوئی نہیں ہے نا, اس کو لوگ نہیں ملنا چاہتے. نمبر 2, جو بندہ پازیٹیو ہے نا, لوگ اس کو زیادہ ملنا چاہتے ہیں. نیگیٹو کو لوگ اصل میں ملنا نہیں چاہتے, چسکا لینا چاہتے صرف اس سے. اگلا, سکسیس والے کو ہر بندہ ملنا چاہتا ہے. یار مجھے ملے, اس سے مجھے کوئی ٹپ مل جائے گی, کوئی فارمولا مل جائے گا, آئیڈیا مل جائے گا. سکسیسفل بندے کی ویسے اور ہی بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگلا پوائنٹ لکھ لیجیے گا, اسی میں ایڈ کرتا جائے. سر قناعت پیدا کریں اپنے اندر, راضی رہنا.
یہ جو ہے شکر ہے. ایک ایکٹیویٹی میں اکثر اپنے گھر کے بچوں کو بھی کرواتا ہوں, آپ بھی کیا کریں, یہ بھی ایکٹیویٹی لکھ لیں. کبھی کبھی بیٹھ کے 100 چیزیں لکھیں جن پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہفتے بعد پھر بیٹھ جائیں, نئی 100 چیزیں لکھیں, کئی چیزیں نہیں ایڈ ہو جائیں گی. ہم نے اپنے مائنڈ از لائک اے ٹارچ, اس ٹارچ کو فوکس ہی نہیں دیا ہوتا, شکر گزار بنایا نہیں ہوتا. یس, ہاؤ ٹو بی مور انٹرسٹنگ, یس, گڈ بک دیکھ لیں جی, ہاؤ ٹو بی مور انٹرسٹنگ بائی ایڈورڈ ڈی بونو. اور وہ کہہ رہے جی آپ کے نالج کی بیس پہ آپ انٹرسٹنگ بنتے ہیں, کریٹیوٹی کی بیس پہ انٹرسٹنگ بنتے ہیں, نئی سوچ کی بیس پہ انٹرسٹنگ بنتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از, ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے اگر اس فیلڈ میں نام کمانا ہے تو انفارمیشن, نالج, چیزیں ملٹیپل طرح کی, مختلف طرح کی اکٹھی کریں. یعنی بے شک کہ لیڈرشپ بھی پڑھانی ہے, لیکن یار آپ کے پاس میوزک کی بھی تھوڑی سی انفارمیشن ہونی چاہیے. پڑھانی لیڈرشپ بھی ہے, آپ کے پاس ماڈرن لیڈرشپ کا ماڈل بھی ہونا چاہیے. آپ کو ارتھ شاستر بھی پڑھ دینی چاہیے. آپ کو ماڈرن جان سی میکسویل تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کین بلینچرڈ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن پرانی جو وال مائکی کی کتاب ہے دی پرنس, وہ بھی پڑھ دینی چاہیے آپ کو. تاکہ ہو کیا, ریلیجن کو بھی پڑھ دینا, عمر فاروق کو بھی پڑھ دینا چاہیے, دنیا کے بڑے جو جنگجو آئے ہیں ان کی اسٹریٹجیز کو بھی پڑھ دینا چاہیے. یہ ورسٹائلٹی کیا کرتی ہے آپ کی بات میں, کیا کرتی ہے, جان پیدا کر دیتی ہے. میں نے دیکھا سر, ہمبل ہونے سے آپ کی زندگی میں کام زیادہ ہو جاتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے سر, ہمبل ہونے سے. یہ کوئی اکڑ نہیں ہے یار کہ آپ کے ساتھ گارڈ ہے, یہ کوئی اکڑ نہیں ہے, گڈی وڈی ہے, کوئی اکڑ نہیں ہے. بڑی بات یہ آپ ہو زیادہ, دکھتے کم ہو, آئس برگ کی طرح. یہ بڑی سکسیس ہے آپ کی لائف میں. ہمبل ہو, عاجز انسان بنے, جھکے ہوئے انسان بنے, اس کو پھل زیادہ لگتا ہے. ہمبل انسان کا مطلب یہ ہے یار, جس لیول پہ کوئی ہے اس لیول پہ آ جاؤ, اور اس لیول پہ آ کے کھیلو. کبھی میرا رسول جو سا تھا نا, مسکینوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, مسکین وہ کہ بتانا پڑتا تھا یار یہ ہے کمال, دیکھیے آپ انکساری کی انتہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کے لیول پہ آ جائیں, اس کے لیول پہ آ کے گپ لگائیں. ہمارا سر پرابلم, میں نے لوگوں کو دیکھا, یقین کریں, وہ نا ان کی اکڑ ان کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. ہمبل نہیں ہوتے, ہمبل نہیں ہوتے. پیچھے کشان صاحب میرے ساتھ تھے, I was traveling toward وادت روڈ, ایک فقیر جا رہا تھا, تو میں نے جان کے شرارت میرے ذہن میں آئی. میں نے کشان کو کہا یار ایک شرارت کرنی, میرا ساتھ دینا. میں نے اس گاڑی کو تیز سے کر کے سکٹ کر کے نا, جیسے کسی کو چھاپا مار کے نہیں پکڑتے, ایک دم سے گاڑی سے ہم دونوں نکل کے فقیر کو پکڑ لی. وہ چیخا مارے, میں نے چھاڑ دیو, میں کہ تینوں میں 500 دیتے بغیر نہیں ہے چھڑنا. میں نے 500 دیا, وہ کہندا جی شاہ جی میری تو جان کٹ سڑی ہے سرکار, میں پیسے دین واسطے مجھے لگا کہ میں کوئی چوری کی ہے. میں کہ یار پھڑ کے دینے چاہیے دینے. صرف آپ کو زندگی میں کبھی کبھی, اب فقیر کو ہاتھ جسے بو والے کپڑے نے یار 200 دن تو نہاتا نہیں ہے, وال ہوتے ایڈے کالے چھڈے نے, برے حال ہوئے نے, مٹی پئی ہے, بڑا مشکل ہے یار. کبھی کبھی نا انسانوں کو ان کے لیول پہ آ کے ان سے گپ لگایا کرو, شیئرنگ کیا کرو. آپ کو اندازہ نہیں ہے, یہ جو بیس پہ آنا, مٹی کے ساتھ مٹی مل کے بننا, یہی آپ کو بڑا انسان بناتا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں ایک دم سے توپوں کی سلامی ہو. یار جو بندہ اکڑ میں پھنسا ہوا ہے نا, وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو عظمت نہیں دیتا, دلوں پہ راج کرنا نہیں سکھاتا. رومی امام جو ان سے ہیں, دنیا سے جانے لگے تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ اب تو دنیا سے آپ کو جانا ہے, تو فرمانے لگے کہ میں دنیا سے جاؤں گا لیکن دلوں کی مسند پہ بیٹھا رہوں گا. یہ عظمت ہے بھائی, کہ آپ دنیا میں نہ بھی ہوں لیکن دلوں کی مسند پہ آپ کا بڑا مقام ہو. آپ اس جملے کے ساتھ میں کلوزنگ کر رہا ہوں کہ ٹرینر بننا اتنا اہم نہیں ہے, اچھا انسان بننا زیادہ ضروری ہے.